علی آلکا و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نیکی یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ایک ایسی راحت دیتا ہے، ایک ایسا سکون دیتا ہے جس کی حلاوت اور جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ یہ نیکی ایک ایسا موضوع ہے جو کثیر الجہات ہے، بہت ساری جہات ہیں اس کی۔ آپ کبھی کسی غریب، کسی مسکین کے ساتھ بھلائی کر کے دیکھیں، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے ساتھ، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب شخص رہتا ہے اور مفلوق الحال ہے، مالی کرائسس کا، فائنینشل کرائسس کا شکار ہے۔ آپ ایک جوڑا خریدیں اور اس کو جا کر کے دے دیں، اور اس انداز میں دیں کہ اس کی انٹیگریٹی اور اس کی ڈگنیٹی یہ بھی سلامت رکھے۔ ایک جوڑا جا کے ان کو پیش کر دیں، آپ اللہ، اور پھر یہ سارا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ العظیم آپ کو ایک ایسی فرحت اور ایک ایسا سکون ملے گا جسے آپ اپنے دل کے اندر محسوس فرمائیں گے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، ایسا سبحان اللہ، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے ماشاءاللہ، مدینے پر بھیجنا، سفر مدینہ پر بھیجنا۔ تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک خوش نصیب کے لیے بزرگ ہیں، مدینہ شریف کے ٹکٹ کا اعلان بھی ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اللہ ان کے صدقے میں ذوق اور شوق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ اس طرح بھلائی کر کے دیکھیں کسی کے ساتھ، آپ کو اپنے دل کے اندر ایک سکون ملے گا اور ایک ایسی خوشی ملے گی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور ہمارے دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، جو اوصاف عطا فرمائے ہیں، جو ہمیں کرنے کے کام عطا فرمائے ہیں، وہ ہیں ہی ایسے پیارے کہ اگر ہم ان پر عمل پیرا رہیں تو سکون بھی ملتا ہے، طمانینت بھی ملتی ہے اور قرار بھی ملتا ہے، اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رضا یہ بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع یہی رکھا ہے، نیکی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ماشاءاللہ امام صاحب ہیں حضرت مولانا محمد اسد الطاری مدنی حفظہ اللہ تعالی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے۔ اور آج خصوصی طور پر ہمارے سلسلے میں جو نعت خوان اسلامی بھائی شامل ہیں، میلاد رضا الطاری حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ جامعہ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں، اور سفر مدینہ کی جو ہے وہ بہاریں لوٹ کر بھی آئے ہیں، آج خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ مرحبا میلاد بھائی، آپ کی آمد بھی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی ہمارے مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، راشد مدنی، مہروز مدنی، اور دل کی جانب حسب معمول حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی مدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین چاہوں گا آپ اپنے ایکسپیرینس، آپ کے جو تجربات ہیں یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نیکی کے حوالے سے آپ نے کوئی اچھا انداز دیکھا ہو، کچھ سوچا ہو، کچھ کیا ہو، اور اس پر آپ کو کیا فرحت اور خوشی ملی ہو یا اس کی کیا برکت ملی ہو، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سنی ہے، اس پر انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کی روشنی میں امام صاحب مدنی پھول بھی سنیں گے، لیکن ابھی ہم نعت رسول مقبول کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جا تم ان کو بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے
اور اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا پیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا پیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور چور حاکم سے چھپا کرتے گیا اسے کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے گیا اسے کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اور ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور فخر
آقا میرا ذات اور بھی ایک نظر میرا فی فخر آقا میرا ذات اور بھی ایک نظر میرا فی چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ میں نے یہ کلام آج سے تقریباً 15 سال پہلے 12 دن کے مدنی قافلے میں نوشہر و فیروز کے اطراف میں مضافات میں ہمارا قافلہ تھا، علاقے کا نام تھا امام آباد، چھوٹا سا ایک گوٹھ تھا، وہاں یہ کلام سنا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ آج اس کے بعد سنا ہے، اور سنا ہی نہیں جی نہیں میں ایک کیفیت کا بیان کر رہا ہوں، کیفیت ایک لطف کا بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت جو سنا تھا وہ بھی کمال تھا، اور آج جو سنا ہے یہ بھی لاجواب ہے ماشاءاللہ۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، ہمارے میلاد بھائی کو نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے، اور ان کے درجات میں اللہ تبارک تعالیٰ بلندی اور ترقی عطا فرمائے، ان کے ذوق شوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ موضوع ہے آج کا ہمارا نیکی، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں جانشین امیر اہل سنت بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، حضرت مولانا الحاج حاجی احمد عبید رضا اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کے مدنی پھول، یہ بھی آپ سن سکیں گے، اور شہزادہ حضور کی زیارت بھی کر سکیں گے۔ شہزادہ امیر سنت سے آپ کچھ کہنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی ان کی آمد کے موقع پر انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ راشد بھائی حسب معمول جو ہے وہ ہمارے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ہے۔ جی راشد بھائی، ابتدا آپ صحیح ہوتی ہے، آج بھی آپ صحیح ہوگی، خلاف معمول بھی کبھی ہو جاتا ہے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا ارشاد فرمائیں گے موضوع آج کا نیکی؟ جی نیکی کہتے کسے ہیں، نیکی کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام میں نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جی صرف مخصوص کاموں ہی کو نیکی نہیں کہا جاتا، انسان جن چیزوں کو عادتاً کرتا ہے اگر اس میں بھی اچھی نیت کرتا ہے اور وہ عبادت کے زمرے میں آ کے عادت سے آپ عبادت کے زمرے میں آ کر وہ نیکی بن جاتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں ایاک نعبد اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر وہ جائز کام جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، ہر وہ جائز کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ کرے، وہ جائز کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو اچھی نیت ہو تو ہر کام جو ہے جائز اور مباح کام وہ عبادت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ میں دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں تو نیکی ہی کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ بڑا پیارا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فاستبقوا الخیرات، سبحان اللہ، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک میں فاستبقوا الخیرات کے تحت ذکر فرمایا کہ خیرات سے مراد، بھلائی سے مراد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا المراد بالخیرات کل ما امر اللہ تعالی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو۔ تو بھلائی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ تمام امور اس بھلائی کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی عبادت اور نیکی کے کام میں آگے بڑھو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نیکی کی اہمیت پر اپنے فرامین جاری فرمائے۔ بڑا پیارا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ اکبر، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ جانو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ تلق، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی ہو، اگرچہ یہ عمل ہی ہو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانو۔ لا تحقیرن، انہوں نے ثقیلہ جو آیا ہے تاکید کا معنی جو بتا رہا ہے، اس پر بھی بات کچھ ہونی چاہیے۔ لا تحقیرن یعنی حضور نے ایک بات کو
मुअक्कद करके ताकीद के साथ यानी उस पे इन्फिसाइज करके जो है वो इरशाद फरमाया है कि हरगिज़ हरगिज़ किसी नेकी को, किसी नेक काम को छोटा ना जानो, उसका अजर और सवाब बहुत बड़ा होता है। और नेकी का कमाल क्या होता है, रिवायतों में आता है कि नेकी करने की वजह से बंदे की गुनाह मुआफ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद में इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। और सरकार आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अतबी इस सय्यिअतल हसना, गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद नेकी कर लो, तमहुहा, ये नेकी इस गुनाह को मिटा देगी। बड़ी मशहूर रिवायत है कि 5 नमाजें और एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक और एक रमजान दूसरे रमजान तक, बीच में पूरे अरसे में जो गुनाह सगीरा होते हैं उनके लिए कफारा होता है, जब तक के बंदा कबीरा गुनाहों से बचता रहे। तो नेकियों की बरकत से भी फरमाया, एक उम्र से दूसरे उम्र तक ये भी कफारा है, गुनाहों से कफारा है, हदीस पाक में। तो नेकियां जो है वो बंदे के गुनाह सगीरा जो होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं, उनको बख्शवाने का जरिया भी है। सुभान अल्लाह। महरोज भाई ये बताइए कि क्या सिर्फ नमाज पढ़ना ही नेकी है, रोजा रखना ही नेकी है, या फिर अल्लाह अल्लाह करना यही सिर्फ नेकी है, या इसके अलावा भी कोई डायमेंशंस हैं इसकी? जैसे राशिद भाई ने इरशाद फरमाया, अपने गुफ्तगू में कुछ इजमालन तो बयान कर चुके हैं जी। तो इसी को अगर हम यूं भी लें कि ये दीन इस्लाम का हुस्न है, दीन इस्लाम की इनफिरादियत और इम्तियाज है। अगर दूसरे अदियान और मज़ाहिब से दीन इस्लाम का हम तकाबुल करें जी, तो दूसरी जगहों पे मखसूस इबादात को दीन का या मजहब का नाम दिया जाता है। अगर आप वो बजा लाएं तो आप मजहबी, उनके एतबार से मजहबी और दीनदार हैं, उनके हवाले से जो है वो आप पाबंद हैं। लेकिन दीन इस्लाम महज इबादात के मजमूए का नाम नहीं है, सही, बल्कि दीन इस्लाम पूरा एक ज़ाब्ता हयात है, सुभान अल्लाह, और पूरा एक दस्तूर देता है, और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से पैदाइश से मौत तक इंसान की रहनुमाई करता है। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात में दीन इस्लाम एक इंसान को कामिल देखना चाहता है, अकमल देखना चाहता है, और उसको फ़ायदा मंद देखना चाहता है कि वो दूसरों के लिए भी मुफीद हो और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करे। ये दीन इस्लाम का हुस्न है। तो महज इबादात करना, इबादात से मेरी मुराद यहाँ पे यही है कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, तो ये इबादात हैं यकीनन। और इसी तरीके से दूसरी हैं, तिलावत कुरान करना, ज़िक्र इलाही करना, दुरूद पाक पढ़ना, नाज शरीफ पढ़ना, ये इबादात हैं यकीनन हैं। तो ये भी नेकी है। लेकिन इसके साथ साथ किसी को मुस्कुरा के देखना, ये भी नेकी है। रास्ते से पत्थर या कांटा या तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ये भी सदका है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और किसी को सहारा दे देना, ये भी सदका है। और इसी तरीके से मुसलमानों के काम आना, किसी दूसरे के काम आना, किसी नाबीना को रोड क्रॉस करा देना, हमारे यहाँ तो ये भी इबादत, नेकी और सदका है। और इसी तरीके से किसी भी मौके पे किसी तंगदस्त, किसी परेशान हाल शख्स की दाद रसी करना, उसकी दस्तगीरी करना, दीन इस्लाम इसको नेकी शुमार करता है। और सिर्फ नेकी शुमार नहीं करता बल्कि अजीम तरीन नेकी शुमार करता है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है और बड़ा ही मोहब्बत भरा जो ये फरमान है। कल जो मौजू था उससे मुतालिक भी और आज के मौजू से मुतालिक भी है कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान के बाद अफजल तरीन अमल लोगों से मोहब्बत करना है। ईमान के बाद अफजल तरीन काम ये है। तो दीन इस्लाम इस चीज़ को पसंद करता है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम उन्वान के तहत जो बात करनी है मुझे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर हम देखें, एक तो है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेसत के बाद क्या किया, बेसत के बाद की ज़िंदगी है वो तो यकीनन है ही, लेकिन बेसत से पहले, ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल क्या थे, आपके अखलाक कैसे थे और आप किस तरीके से लोगों में ज़िंदगी गुजारा करते थे। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए पहली वही के बाद, और जो गुफ्तगू हुई उसमें एक हिस्सा ये है कि हज़रत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, वो बोली, रब की कसम हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्ता जोड़ने वाले हैं, बात सच्ची करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, अपनी कमाई से दूसरों को हिस्सा देते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, हक की तरफ ले जाने वालों की मदद करते हैं। तो
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعمال ہیں، یہ جو کردار ہے، یہ ستھرا اور سچا کردار جو ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلان نبوت کے بعد بھی اور پھر تو ہر لہجہ ہی آپ کی ہر نعمت میں اور ہر فضیلت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود اگر ہم ان احادیث کو بھی اپنے موضوع میں لے لیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی مثال کیا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر ایک عضو میں، ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو اور اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے کہ ان کی ایک اینٹ، ایک بلاک جو ہے وہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ مدینہ ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سنتے جائیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیں اور اپنا یہ ذہن بناتے جائیں کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، جیسا کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز مبارک تھا آپ کے جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے، وہ بھی بے مثال تھا اور با کمال تھا۔ کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ جو مہروز بھائی نے بتایا ہے، حضور علیہ السلام کا سچ بولنا، حضور علیہ السلام کا امین ہونا، امانت دار ہونا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ میرے پاس ایک میسج ہے یہاں، جو آپ میسیجز بھیج رہے ہیں، کالز کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میسج یہ ہے کہ اسد بھائی سے میسج کیا ہے، میں وہ وہی میسج پڑھتا ہوں، الفاظ بھی وہ پڑھتا ہوں نا، بندے کی تھوڑی دل جوئی بھی ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی۔ یہ بھی کیسی خوبصورت بات ہے نا جی، کہ آپ میسج پڑھ رہے ہیں اور یہ دل جوئی کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، سبحان اللہ۔ بات ہے، یہ تو مفت کا ثواب ہے نا جی۔ ان کا میسج کرنا نیکی، آپ کا میسج پڑھنا نیکی، سبحان اللہ۔ اور ہم سب جو سن رہے ہیں اگر اچھی نیت سے سنیں گے تو ہمارا سننا بھی نیکی میں شمار ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ جو نام ہے یہ ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی پشتو اور پنجابی میں بھی مدنی پھول دیا کریں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ جی ارشاد بتائیں تو صحیح ذرا، کیا ہو گئے؟ میری اپنی جو لینگویج ہے وہ کشمیری ہے، پنجابی کشمیری، اور مدر ٹنگ تو یہ ہو گئی، جی صحیح۔ اور پشتو اس لیے آتی ہے کہ پیدائش KPK میں، صحیح۔ تو وہاں پر پڑوسی پٹھان، سکول میں پٹھان، مسجد پٹھان، آگے پیچھے، تو اس لیے پشتو بھی آتی ہے۔ واہ، میں جب پشاور پڑھا کرتا تھا تو اس وقت تو پشتو کافی مضبوط تھی، صحیح۔ کیونکہ وہاں پر گفتگو وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ ابھی جب سے گجرات میں تقریباً 6-7 سال پڑھا تو پھر اس کے بعد پھر باب المدینہ حاضری ہوئی، تو کافی کمزور ہو گئی پشتو۔ صحیح۔ گفتگو کر لیتے ہیں لیکن مدنی پھول بیان کرنا پشتو کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو اردو بول لیتے ہیں۔ KPK بھیج دیں آپ کو پھر۔ اور اس کے علاوہ کوریا میں بھی تو رہ کے آئے نا؟ جی، کورین وہ بھی تھوڑی بہت سیکھی تھی۔ کورین بھی تھوڑی بہت سیکھی ہے۔ چلیں، کورین میں تو میں نہیں کہتا مدنی پھول دیں۔ بہرحال اسلام بھائی جو کہہ رہے ہیں، یقیناً ہمارے جو پشتو بولنے والے اسلام بھائی ہیں وہ یقیناً اس سے خوش ہوں گے۔ اور الحمدللہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اس کا میں بالکل بیان بھی کرتا ہوں، ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ سفر مدینہ کے دوران میں نے دیکھا کہ میرا بہت ذہن بنایا اسد بھائی نے کہ یہ بھی آپ کا جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پشتو بولنے والے اسلامی بھائی ہیں، پٹھان اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک اچھا انداز ہونا چاہیے اور ان میں بھی مدنی کام ہونا چاہیے۔ اگر یہ عرض کروں نا کہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت خیبر پختونخوا والے ہیں جی، اور عرضی میں نے سلمان بھائی کو پیش کی تھی کہ آپ پشتو سیکھیں اور ہمیں KPK میں آپ جیسے مبلغین چاہیے، تو آپ ارشاد فرمائے، آپ میسیجز کے ذریعے بتائیں کہ کیا میری یہ بات کتنی درست ہے، اور آپ لوگ اس کا رپلائی کریں کہ سلمان بھائی کو پشتو لینگویج سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے۔ میں نیت کر لیتا ہوں آج انشاءاللہ، اس وقت بھی نیت کی تھی مدینہ شریف میں بھی اور آج بھی نیت کرتا ہوں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم سفر مدینہ پہ تھے تو ایک جگہ پر ہمارا قیام ہوا، تو وہاں پر KPK کے عاشقان رسول تھے جی، تو وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں پر سلمان بھائی نے ان کو ماشاءاللہ احرام باندھنے کا طریقہ بتایا، اور ان لوگوں کے سیکھنے کا انداز ماشاءاللہ جذبہ تھا، اور ایک بندے کا آپ نے باندھا تھا غالباً، جی جی، اور اس کو دیکھتے وہ سارے کے سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے، جو ان کا انداز تھا ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس وقت ان کو عرض کیا تھا کہ اگر آپ پشتو سیکھ لیں اور ہمارے KPK کی طرف آپ ذرا نظر کرم فرمائیں تو انشاءاللہ دین کا بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے ضرور جی انشاءاللہ۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین یہ بڑی نیکی ہے، احرام باندھنا۔ وہ بیچارے جو یہاں سے چلے تو جاتے ہیں عمرے کے لیے، مدینہ شریف جانے کے لیے جا تو رہے ہوتے ہیں، اسباب بھی سارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسائل سیکھ نہیں رہے ہوتے۔ دبئی کے ایئرپورٹ پہ UAE میں تھا یہ، تو وہاں وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، مہروز بھائی احرام پکڑے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں،
کیا کریں کیسے باندھیں. امیر سنت کا فیضان ہے الحمدللہ. میں نے کہا بھئی ہمارا تو 4 گھنٹے کا سٹے ہے, چلو یہی کام کرتے ہیں. وہ باندھے احرام ماشاءاللہ, بڑی ترکیب بنی ہے. یہ بھی نا دعوت اسلامی پہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مبلغین کسی شہر میں کسی ملک میں ہوں, کیونکہ امامہ سر پہ ہوتا ہے تو مسلمان رجوع کرتے ہیں. کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے, دین کی بات پوچھنی ہوتی ہے تو مسلمان رجوع کرتے ہیں, بھئی یہ بات بتائیے. کے پی کے اسلامی بھائی تھے, نوجوان تھے بالکل, انہوں نے کہا کہ مجھے VIP احرام باندھو. میں نے کہا چلے میں کوشش کرتا ہوں. بہرحال بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ سے. بچتوں میں حضور کچھ مدنی پھول بھی دے دیں اور پنجابی میں بھی کچھ دینے کی دلجوئی بھی ہوگی اور مدنی پھول بھی ہو جائیں گے. موضوع کے اوپر مدنی پھول دینا لینگویج کے بعد تھوڑا سا مشکل ہے جی, تو میں پشتوں میں کیا عرض کروں کہ تاسو مدنی چینل گورے اور دعوت اسلامی سرا دعوت اسلامی اجتماع کی تاسو راضی انشاءاللہ دیسرا با انشاءاللہ ایمان مضبوط کی گی انشاءاللہ نور برکتوں میں انشاءاللہ ملاوی کی تاسو تا. اور پنجابی میں یہ عرض کروں گا کہ تسی مدنی چینل دیکھو انشاءاللہ دعوت اسلامی دے مدنی ماحول نال منسلک رہو انشاءاللہ زوجی دی برکتاں انشاءاللہ تسی اپے دیکھو گے. اور دوسرا مدنی پھول جو میں نے عرض کرنے تھے آج کے موضوع کے حوالے سے نیکی کے اوپر, جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی, کرنے کی سعادت حاصل کی تھی, تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس حوالے سے یعنی جیسے مہروز بھائی نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کئی کام ہیں, انہوں نے کس میں بیان کی, تو اس کے اندر ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کچھ خرچ کرنا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ کیسا تھا. آج ہم بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. آج ہم جب کسی مسجد میں جاتے ہیں, کسی اجتماع کے اندر جاتے ہیں یا مدنی چینل کے اوپر ہوتے ہیں اور مبلغین مدنی پھول بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم کتنا اپنے لیے لیتے ہیں, ہم اپنے لیے اس کے اندر عملی زندگی کے اندر کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی دیکھیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا, اور انہوں نے اپنی پیاری پسندیدہ چیزیں کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں غور کرنے لگا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں, کہ جو میرے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں تھیں, میں ان نعمتوں کے بارے میں غور کرنے لگا کہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو جب میں نے غور کیا تو میری ایک باندی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی, تو میں نے اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا, اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کر دیا. حضرت سیدنا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں شکر کی بوریاں خرید کر ان کو خرچ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا حضور آپ مال خرچ کریں, آپ کوئی اور چیز خرچ کریں, اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کس طریقے سے عمل کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے شکر بہت زیادہ پسند ہے, میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرتا ہوں. ہمیں بھی درس اس سے لینا چاہیے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ چیز خرچ کریں تو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں. آج مسجدوں میں جاتے ہیں جمعہ کے دن, جب چندہ دینے کا وقت آتا ہے تو جو پیسے ہوتے ہیں جیب کے اندر اس میں سے بھی وہ نوٹ نکالتے ہیں کہ جو بیچارہ جس کے آخری ایام ہوتے ہیں, آخری وقت ہوتے ہیں. تو ہمارے استاد صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے جمعے کا, تو آپ نے فرمایا عید کے غالباً دی تھے, بقر عید کے, تو آپ نے فرمایا آج لوگ اللہ کی راہ میں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور بھی وہ اس طریقے کا ہوتا ہے کمزور کے بیچارہ جس کو پل صراط پر گزرنا شاید اس کے لیے بھی مشکل ہو. یعنی ایک تنزیہ طور پر انہوں نے فرمایا کہ لوگ جب خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں, خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تو اس طرح کی کمزور چیزیں خرچ کرتے ہیں. اگر یہ جملہ میرا مناسب نہ ہو تو آپ فرما دیجیے گا. یہ اس کو یوں مطلب ایک وہ طریقے سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, جواد بھائی بڑے پیارے آدمی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ قربانی کے جانور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ چھری دکھاؤ تو خود بخود لیٹ جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو کہا گیا سمینوا ضحایاکم لانھا مطایاکم علی الصراط, اپنے جو ہے وہ قربانی کے جانور ہیں ان کو فربا کرو کہ یہ تمہارے لیے پورے صراط پر یہ سواریاں بنیں گے. تو یہ خوش دلی بھی ہونی چاہیے, آپ سب نیکی بھی ہو اور خوش دلی بھی ہو, آہ کر کے نہ ہو. امیر اہل سنت فرماتے ہیں واہ کر کے ہو. واہ سبحان اللہ. یہ اسد بھائی نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس کے تحت تفسیر مدارک میں بڑا پیارا جملہ ہے, ساری بات کو علامہ نسبی نے ایک جملے میں سمجھا دیا ہے. فرماتے ہیں لا وصول الی المطلوب
الا باخراج المحبوب. مقصود کو پانا ہے، رب کی رضا کو پانا ہے تو اپنی محبوب چیز کو خارج کرنا ہوگا. اپنی محبوب چیز کو اپنی ملک سے خارج کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تصدق کرنا ہوگا. سلمان بھائی اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس پہ عمل کیسے کریں، ہے نا؟ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کئی ہمارے افعال اور اعمال ایسے ہیں کہ جس میں اگر اس آیت کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو اس پہ عمل کرنے کی برکت جو ہمیں مل سکتی ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، اب جو بھی ہے، وہ سبزی ہے تو سبزی کا اچھا حصہ، گوشت ہے تو گوشت کا اچھا حصہ اپنے ساتھ کھانے والے کو اگر ہم اس نیت سے دے دیں کہ یار یہ مجھے محبوب ہے تو یہ اس کو دے دو. میں ایک اسلامی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، مدنی ماحول کے قریب جب آ رہا تھا اس وقت کی بات ہے، تو ایک بوٹی انہوں نے نکالی پہلے اپنی پلیٹ میں رکھی، پھر انہیں کچھ خیال آیا اور انہوں نے کہا مہروز بھائی یہ مجھے پسند ہے اس لیے میں نے نکالی. تو یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، انہوں نے پھر کہا یہ آپ کے لیے. اللہ، تو یہ اتنا آسان ہے اس پہ عمل کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ صاحب، یقیناً آپ نے وہ کیا ایک لگایا حضور، وہ لوگ میسج یہی آ رہے ہیں ابھی پشتو سیکھ لو، پشتو سیکھنی چاہیے. ایک میسج یہ ہے کہ پشتو بھی سیکھنی چاہیے، سندھی بھی سیکھنی چاہیے. سندھی گلایاں تھو، مطلب کچھ نہ کچھ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کی ٹانگیں جو ہے وہ بندہ کرا لیتا ہے، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، برائی نہ مان جائے زبان والے. کچھ نہ کچھ تو مدنی مقصد ہم نے یاد کیا تھا. اب پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، وہ اس کو پروناؤنس کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے نا، لطیفہ ہی نہ بن جائے کہیں ایسا بھی نہ ہو. تو وہ تھا ٹولو حل کو اصلاح دا پارا کوشش کمم، اتنا تو یاد ہے. اس کے پہلے والا جو ہے وہ بھولا ہوا ہے. الحمدللہ ہم نے بھی مدنی قافلے میں KPK میں سفر کیا ہے مدنی قافلوں میں، تو کچھ نہ کچھ سیکھا تھا. ماشاءاللہ اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے نیت کر لی ہے انشاءاللہ پشتو زبان کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ. جی حضور. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایسی جامع ہیں کہ بندہ نیکی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال اور اسباب موجود ہوں، صحیح، یا صدقہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مال اور اسباب موجود ہوں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایسے اعمال ذکر فرمائے. صرف ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 وہ عمل ارشاد فرمائے جن کے کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ ہر مسلمان کر لے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر لینا چاہیے. یعنی مفت کی نیکی ہے یوں کہہ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ ہمارے مہروز بھائی نے بیان کی تھی، میں اس روایت کو مکمل کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا یہ صدقہ ہے. ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ صدقہ ہے. اور ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھولے ہوئے کو رستہ بتانا یہ صدقہ ہے. اور ارشاد فرمایا کہ کوئی نابینا شخص ہو اسے سڑک پار کرا دینا، اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. پھر ارشاد فرمایا وہ پہلے زمانے کے اندر جہاں لوگ اپنے ڈول سے اپنے برتنوں سے پانی نکالا کرتے تھے وہ کنویں سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ڈول سے بھر کر یہ ڈول دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں ڈال دینا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. اب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ وہ ایک نل لگا ہوتا ہے اور سارے محلے کے لوگ یا قرب و جوار کے جو مطلب کچھ گھر ہیں تو وہاں سے پانی بھر کے لے کر جاتے ہیں. تو یہ اجر ثواب یہ صدقہ وہ بھی کما سکتے ہیں. بھرا ہے آپ نے، کوئی روپیہ کوئی پیسہ آپ نے نہیں خرچ کیا، صرف اپنے برتن سے پانی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے برتن میں ڈال دیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ سب کے سب وہ ہیں. اب کوئی آدمی یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ جی میرے پاس رقم نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، میں کیسے صدقے کا ثواب کما سکتا ہوں، میں کیسے یہ نیکی کر سکتا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 روایات ایسی ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 باتوں پر صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس پر روپیہ خرچ ہو. سب کی سب وہ ہیں جس سے بندے کی اپنے اختیار میں ہے.
مسکرا کے مل رہا ہے صدقہ ہے، اچھی بات کر رہا ہے صدقہ ہے، مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، اس کے کسی کام سے جا رہا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجر و ثواب کی بشارت اور نوید ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کام کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کر دے، ارشاد فرمایا اس کا یہ عمل 10 اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعتکاف کی فضیلت ذکر فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ 10 اعتکاف نہیں، ارشاد فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، ارشاد فرمایا یہ عمل اس کا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن اعتکاف کرے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے 3 خندق کے فاصلے پر دور کر دے گا، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی جو ہے، ہر ایک کی مسافت جو ہے، ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ یہ وہ کیسا معاہدہ ہے جہاں فضا ہے، کیسا معاہدہ ہے باقی، یہ وہ کام ہے کہ جو اسلام کے حسن میں سے ہے، اسلامی معاشرے کے حسن میں سے ہے کہ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے کام آئے، اس کو جو خوشی حاصل ہوگی اس کا اجر و ثواب علیحدہ، صرف مسلمان بھائی کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے کسی مسلمان بھائی کے لیے کام کرنا۔ سبحان اللہ۔ مدنی پھول مدینہ بیان ہو رہے ہیں، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں عمران بھائی، ہمارے گلگت بلتستان میں اسٹور میں ہوتے ہیں، ان کا یہ میسج ہے، مدنی چینل کے نمبر پر آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیارے سلمان بھائی شینا زبان بھی سیکھ لیں گلگت والی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ مدنی کام کی دھومیں مچا رہے ہیں گلگت میں جی، سلسلے کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ پھر بعض زبانیں سیکھنے کے لیے دیکھیں نا جی وہاں جانا پڑتا ہے، کچھ تو سیکھنے سے آ بھی جاتی ہیں، لیکن جب تک وہ انوائرمنٹ پورا نہ ہو تو بندہ اس کو سیکھ بھی نہیں پاتا۔ چلے نیت کرنے میں کیا نیت کر لیتے ہیں کہ جس کی نہیں، آپ ادھر جا کے سلسلہ بھی کریں، زبان بھی سیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ ہماری نیتوں میں تو یہ چیزیں شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کالرز کے لیے کوئی نمبر چل رہا ہے جی؟ انٹرنیشنل کالرز کے لیے بھی ہے الحمدللہ، بالکل آپ کی، ہاں جی، اللہ جزائے خیر دے جی۔ بالکل اچھی نیتیں ہیں ہماری، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، تو انشاءاللہ شینا زبان سیکھنے کی بھی نیت کر لیتے ہیں۔ اب آپ عمران بھائی آپ یوں کریں کہ ایک لفظ کم از کم روزانہ کا یہ بھیج بھی دیا کریں، اللہ کرے میں سیکھنے والا بن، لیکن وہ لفظ لکھنے سے بعض ہوتے ہیں وہ پروناؤنس نہیں ہوتے نا۔ چلیں بہرحال نیت کر لیتے ہیں جی سیکھنے کی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ امام صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ مدنی چینل کے ناظرین کو دے دیا ہے، تو آج لگتا ہے اسی پر وہ ہو جائے گا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مہروز بھائی یہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اور مدنی پھول بھی ہم لے لیں موضوع کے حوالے سے، جیسے نیکی کا ہم نے موضوع لیا ہے، نیکی کا ہمارے حسن سلوک بھی ایک نیکی ہے، بالکل، اس کا سب سے زیادہ حقدار آپ کا سمجھتے ہیں کس کو ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ حقدار لازمی سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول نے جس کو ٹھہرایا وہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے سب سے زیادہ حقدار ذوی الارحام جو ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو ٹھہرایا ہے، آس پڑوس والے ہیں ان کو ٹھہرایا، جس سے جتنا تعلق اور ناطہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول نہ اڑا۔ تو اس آیت میں بھی جو تقدیم ہے سب سے پہلے جس کو ذکر کیا ہے وہ رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا یا رشتہ دار کی مدد کرنا، اس کے بارے میں تو احادیث کریمہ میں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ مسکین کو، غریب شخص کو صدقہ دینا صدقہ ہے، ایک صدقہ ہے۔ وعلی ذوی الرحم سنتان، ذوی الرحم جو ہے رشتہ دار جو ہے اس کو صدقہ دیا تو 2 صدقے ہیں۔ یہ کون سے 2 صدقے ہیں؟ فرمایا صدقۃ و صلۃ، اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو ذوی الارحام جو ہیں رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا یقیناً یہ مقدم ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ پہلے، اور ان کا خیال
رکھنا ہی چاہیے. بعض اوقات تو یہ واجب ہوتا ہے سلمان بھائی، اور بعض اوقات واجب نہیں بھی ہوتا تو اس کی افضلیت بہرحال زیادہ ہوتی ہے. ان کا خیال رکھنا چاہیے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرے والا معاملہ ہوتا ہے. یعنی یہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا، مسلمانوں کی مدد کرنے کا، اور غریب اور غربا جو ہیں ان کی اعانت کرنے کا معمول ہوتا ہے. لیکن چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہے جناب کے صدقات چل رہے ہیں، جناب کے رفائی کام چل رہے ہیں، آٹے چل رہے ہیں، دالیں چل رہی ہیں، لباس چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے حضرت کے نام سے. لیکن ہمارے اسی فرد کے جو رشتہ دار ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، جو پھپھی ہے، جو خالہ ہے، جو چاچا ہے، جو ماموں ہے، جو تایا ہے، جو دیگر رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، آس پاس والے ہیں، کولیگز ہیں، اس کے ماتحت ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے ملازمین ہیں، وہ تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور ان کو روشنی آپ کی پہلے پہنچنی چاہیے کہ جو قریب ہے وہ پہلے ہے. مدینہ الحق للقریب ثم للبعید. یہ پہلے. اور یوں تو ہر کسی کو ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے، کاش ہماری یہ نیت بن جائے. آپ نیتیں کر رہے ہیں، میں بھی ایک نیت کرتا ہوں حدیث شریف کے تحت، کہ ہماری یہ نیت بن جائے کہ میری ذات سے دوسرے کو صرف بھلائی پہنچے. واہ. میری ذات سے دوسرے کو صرف خیر پہنچے. آمین. میری ذات سے دوسرے کی مدد ہو جائے. میری ذات سے دوسرے لوگ امن میں رہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے میں اچھا بن جاؤں، میری کوئی امتیازی وصف ہو جائے، میں سب سے بہتر بن جاؤں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا. کیا بات ہے! یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کرنے والے بنے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. بالکل خیال کریں، احساس کریں، نیکی کریں، احسان کریں، بھلائی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی. اور یہ کرنے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، ایک تحریر میں نے پڑھی جو میرے دل پر نقش ہو گئی. وہ یہ تھی کہ ایک 10 سالہ بچہ تھا، اس کے گھر پہ کسی نے راشن بھجوایا اور عید کے کپڑے بھجوائے، اور یا وہ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنا راشن اور اپنی عید کے کپڑے واپس لے جائیے. پوچھنے والے نے پوچھا بھی کیوں واپس لے جاؤں، کیا بات ہے؟ تو بچے نے کہا کہ آپ پچھلے سال ہمیں جب راشن دینے آئے تھے پچھلے سال، تو آپ نے ہماری تصویریں جو ہے وہ بنائی تھیں اور تصویریں اخبار میں دی تھیں. محلے کے بچے، اور وہ چھپی اخبار کے اندر، ہمارے محلے کے بچے ہمیں بھکاری بھکاری کہا کرتے تھے، اور ہماری ماں کو حقارت کی نظر سے ہمارے محلے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ تم بھکاری لوگ ہو، لوگوں سے مانگنے والے لوگ ہو. تو اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اس کو کپڑے دینے ہیں، عید کا کوئی سامان دینا ہے، تو یہ سارے جہان کو دکھا کر اور جو ہے وہ فوٹو بنا کر ہی جو ہے وہ دینے کی حاجت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے. رب تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اس طرح سے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو اللہ ایسے شخص کو کل قیامت میں اپنے محبوب کے کل قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سلمان بھائی، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ ایمان والوں اپنے صدقوں کو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور مسکین کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو. تو بندہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن پھر احسان جتا کر، اس کو اذیت دے کر، اس کی عزت سے کھیل کر اپنے نیک اعمال کو برباد کرتا ہے. اور سلمان بھائی، یہ بھی دیکھا جائے کہ نیت کدھر کی ہے جو صدقہ دینے والا ہے. اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. مال کا جو سرکل ہے نا، مال و اسباب کا جو سرکل ہے، سرکل کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہے. ویسے تو کوئی بھی چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ تو بالکل بھی بس میں نہیں ہے. بڑے بڑے تبنگر جو ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں. فرما رہے تھے لاکھوں کروڑوں دینے والے زکوٰۃ کے مستحق بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں ابھی پچھلے سال کی بات عرض کر رہا ہوں. ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے محب ہیں اور اچھی مطلب مدد کرتے ہیں دعوت اسلامی کی، مالی حوالے سے بہت تعاون کرنے والے فرد ہیں. اور ان کے گھر میں کچھ مسائل ہوئے، بیماریاں ہوئیں، کچھ پرابلمز ہوئی، تو ان کی کیفیت یہ تھی سلمان بھائی پچھلے سال کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بڑی معذرت کری اور کہا کہ اس وقت میں شرعی فقیر ہوں، اس وقت میں شرعی فقیر ہوں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور ڈرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ آج یہ مستحق ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، تو میں جتا جتا کے دے رہا ہوں، دکھا دکھا کے دے رہا ہوں، اور اترا اترا کے دے رہا ہوں. کل خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، سلامتی میں رکھے، آمین، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. کل اگر اس کی جگہ میں ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ محفوظ فرمائے.
بالکل ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ. اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, حسن سلوک کا ذہن دیا جا رہا ہے, نیکی کا ذہن دیا جا رہا ہے. آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں آپ کی دلجوئی کے لیے. آپ کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں. ہمارے پیر بخش بھائی ہیں سبی بلوچستان سے, ان کا بھی نعت کی فرمائش کا میسیج ہے. بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ سبی سے میسیج کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی میسیجز ہیں, یہ بھی پڑھتا ہوں. ٹبا سلطان پور سے میسیج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہاں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ آپ کو پشتو سیکھنی چاہیے اور اسد بھائی کو سندھی سیکھنی چاہیے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. اب آپ بھی جواب دیتے جائیں حضور, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہ بھی ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گزارش ہے کہ امیر سنت کی منقبت بھی سنائی جائے. ضرور انشاءاللہ. پشاور کے پی کے سے میسیج ہے, تحسین کا میسیج ہے, بہت شکریہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, بڑے پیارے کلام کی اتاری فیملی ناروال سے میسیج کر رہے ہیں, بہت شکریہ. ضیاء کوٹ سے میسیج ہے کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں, پھر میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں جانشین امیر سنت کی آمد بھی ہوگی, ان کے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. جی میرا نام ہے منیر احمد, میں بات کروں جی اچھی سی ایک کوئی نعت سنا دو پلیز. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی ہند کے شہر کانپور سے شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بارہ رمضان پیارا پیارا سلسلہ, ماشاء اللہ. سلمان بھائی آپ سبھی اسلامی بھائیوں کو نظر بس سے بچائے. یہ چند اشعار سنا دیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. مرحبا. جی سلمان بھائی توفیق اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اللہ آپ سب کو مدینہ طیبہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. سلمان بھائی آپ سب سے میرے التجا ہے, آپ سب میرے لیے دعا فرما دیں کیونکہ اللہ میرے گناہوں کی بیماری سے مجھے شفا دے دے. آمین. اللہ یہ دعا آپ کے اور میرے حق میں قبول فرمائے. مرحبا. جی فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. باہر رمضان نعت سننی ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا. جی بھائی جان مدیں دل بھی جائے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے, الوداع الوداع ماہ رمضان, دعاؤں میں یاد رکھا. ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ. جی مویس رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماہ رمضان کا یہ جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ کافی اچھا ہے. اسی طرح اس کے بعد بھی مزید سلسلے ہوتے رہے, لوگ اس سے لطف اندوز اور فائدہ نیکی حاصل کرتے رہے. اور ایک کلام کی درخواست تھی کہ تنم سودا جا پارا وہ سنا دیجیے. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ ہمیں آپ کے حسن زن سے اچھا بنائے. مدینہ مدینہ. جی میرا نام فضل الرحمان ہے اور میں سیالکوٹ سے اللہ رکھتا ہوں. یہ جو مدنی چینل کا سلسلہ بہار رمضان ہے, اللہ تعالیٰ عطا جی کو لمبی عمر عطا فرمائے, صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں فرمائش کرنا چاہتا ہوں, کل تقریباً 3:30 بجے کے قریب ایک بھائی جو ٹی وی پر کلام پڑھ رہے تھے, سرکار کرم جو فرمائیں, سرکار کرم جو فرمائیں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی سرکار, توجہ فرمائیں. اس کلام کی فرمائش ہے. دسترخوان بھی لگ رہا ہے, کلام ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اسد بھائی بھی پڑھیں گے, ہمارے میلاد بھائی بھی پڑھیں گے. میلاد بھائی تو کھا پی کے آئے ہیں ماشاءاللہ, مزید بھی سحری غالباً کریں گے شاید. تو مبلغین دعوت اسلامی جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں, آپ تشریف رکھیے, دسترخوان پر پہنچیے. اور مہروز بھائی آپ ذرا بالخصوص طریقے سے پہنچیں, جانشین امیر سنت بھی آنے والے ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کے بعد بھی ایک کام ہونا ہے, تو آپ لہذا پہلے سحری فرما لیں اور ساتھ ساتھ نعتیں بھی سنتے رہیں انشاءاللہ. اسد بھائی بھی ہیں اور میں بھی ہوں, ہم دونوں یہیں پر ہیں. آپ نے بھی غالباً سحری کرنی ہے کر چکے ہیں, کرنی ہے, کوئی بات نہیں, میں نے بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ ہے دونوں. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی کتنے پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام اشال ہے. آپ مجھے یہ والی نعت سنا دیں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. جی میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. کلام کی فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گئے سو. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میسیجز پر بھی کافی ساری فرمائشیں ہیں. اویس ستاری ہیں گجرانوالہ سے, بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, نام مینشن نہیں ہے جی. بہرحال کلام سنا دیں.
خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا۔ اللہ 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 آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ چشتیاں سے میسج ہے اور کلام کون سا سننا ہے یہ یہاں پر مینشن نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یہ کلام سننا ہے۔ سبحان اللہ، کافی ساری فرمائشیں ہیں، اسد بھائی بھی پڑھیں گے، میلاد بھائی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ اور یہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یہ آپ پڑھیے گا، باقی کلام امام صاحب قبلہ شامل فرمائیے حضور۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں پڑھیے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، ٹکڑوں پہ ال کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ال کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ال کے پلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرا خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو جانشین امیر سنت کی زیارت بھی کروائیں اور میلاد بھائی کو بھی ونڈو میں دکھائیں، یہ کلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، حضور بھی سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ، حضور سے مدنی پھول بھی لیں گے جی۔
فرسودہ جا پارا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پژمردہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج ہادی احمد عبید رضا اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ شہزادہ امیر سنت کی میں زیارت بھی کر رہا ہوں، شہزادہ امیر سنت کی سبحان اللہ آپ بھی زیارت کیجئے، ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور آپ کی جو کالز آئی ہوئی ہیں شہزادہ امیر سنت کے لیے ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ سیدی، موضوع ہے آج کا ہمارا نیکیوں کی اہمیت اور ان کی ضرورت، ان کی افادیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کی اہمیت کیا ہے؟ جی، جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے
تو اسے افسوس ہوتا ہے، چاہے گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، جی افسوس دونوں کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہگار کو افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں کیے، اور جو نیک ہوتا ہے اس کو بھی افسوس ہوتا ہے، اس کو افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ میں نے نیکیاں کیوں کم کی۔ جی تو نیکیوں کا جو بھی تعلق ہے نا وہ آخرت سے ہے۔ جی اور مومن جو ہے وہ تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تو حضور لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا بھائی، کس موقع کی بات کر رہے ہو، کس علاقے کی بات کر رہے ہو، کس وقت کی بات کر رہے ہو، آج تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ نیکی کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، وہ بندہ اوپر ہی آ جاتا ہے۔ جیسے کسی کو جو ہے وہ اٹھا لیں ہم، کسی کا مصیبت میں کام آ جائیں، کل کو وہی جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا دیتا ہے ہمارے لیے۔ یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں جناب، آج جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسا جو ہے وہ ملتا جائے گا۔ بھلائی کا تو زمانہ گزر گیا، وہ کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں اس میں تو یہ ہے نا کہ ان کی یہاں مراد یہ ہے کہ نیکی سے مراد بھلائی، جی یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جی تو ان کی مراد یہ ہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ بھلائی کرنے والا زمانہ گیا۔ ہاں جی، وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کی یہ سوچ ہے۔ البتہ میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے ٹالنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس بارے میں جو فرامین ہیں، جو احادیث میں جو بشارتیں آئی ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے، یہ تو نہیں کہ پرانے زمانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہ اب بھی اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے تو ثواب کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تو سراپا ترکیب بھی بنے گا۔ جی 100 آدمی ہے، اگر 100 میں سے 99 اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، 99 نہیں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چھوڑو بھلائی مت کرو کسی کے ساتھ، وہ زمانہ گیا، اور یہ ایک بندہ اگر یہ بھلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو قابل تقلید ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ بھائی تو اس طرح رہ کے بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ اصل میں شیطان ہے نا، شیطان کے پاس جو ہے وہ مختلف ہتھیار ہیں۔ حضور ہمارے ساتھ بھی تو کوئی نیکی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بھی کوئی بھلائی نہیں کرتا، ہمارا بھی تو کوئی خیال نہیں کرتا نا۔ دیکھیں ہم بھی تو آخر جی رہے ہیں نا، ہم ہی نیکی کریں، ہم ہی بھلائی کریں، ہم ہی خیال کریں، ہم ہی احساس کریں۔ سامنے والا مطلب وہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے، اپنے معاملات پہ چل رہا ہے، اپنے طریقہ کار کے مطابق مطلب وہ بنا رہا ہے، اور ہم سارا یہ کام کرتے جائیں۔ اب دیکھیں اب امیر اہل سنت کو دیکھیں کہ امیر اہل سنت جب چلے تھے جی تو کتنے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اب بھی لوگ کرتے ہیں، تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ چلے اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اور اس وقت جو نا جتنی پاور میں نہیں تھے، چلو میں مانا پاور میں نہیں تھے، اور اب اللہ اکبر کیا ہے؟ 95 میں دیکھا امیر اہل سنت پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ اکبر، تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ برائی کی ان کے ساتھ، جی مگر ان کا رویہ کیا رہا؟ سبحان اللہ۔ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جو اپنے قاتلوں کو پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، اللہ اکبر، میرا تو وصیت نامہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اور 2 اسلام شہید ہوئے تھے، اب چونکہ یہ جو شہید ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ ورثہ کا حق ہے، جی تو امیر اہل سنت نے ورثہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو معاف کر دیں قاتلوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیں بھلائی ہوئی نا یہ، جی بالکل یقیناً نتیجہ بھلائی۔ کیا نکلا کہ ایک شہید کی قبر 8 ماہ بعد کھلی، اللہ اکبر، کفن تر و تازہ، جسم تر و تازہ، سبحان سلامت۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ بندہ بھلائی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اسے دنیا میں بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ مجھے اگر کوئی یوں بولے حضور کہ ہمارے ساتھ تو اچھا نہیں ہو رہا، میں نے تو اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاں یہ بیمار، ان کا بچہ بیمار تھا، میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے بچے کا علاج کروایا، آج ہمارے گھر پہ مصیبت ٹوٹی ہوئی، ہمیں کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا، تو اگر کوئی ایسی بندہ بات کرتا ہے تو اس کو آپ کیا ارشاد ہم فرمائیں؟ یہ کہیں گے کہ انہوں نے جو اس وقت ان کے بچے کے ساتھ تعاون کیا تھا تو کس لیے کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا یا کوئی اور رضا تھی؟ اس وقت کوئی اور معاملہ تھا۔ ہاں اگر کوئی اور معاملہ تھا تب تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بولتے ہیں تو چلو ہم سوچیں، جی جب انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس میں میرا رب راضی ہوگا مجھے ثواب ملے گا، اللہ اکبر، تو اس کا تو اس کو کر کے بھول جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بس آپ نے نیکی کر لی، بھلائی کر لی، اس کا تو اس کو بھول جائیں اب کہ کیا کیا تھا آپ نے، اور اب وہ نہیں کرتا دوسرا تو اس کا میٹر ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے بس نیکی کی نا، آپ نے ثواب کمایا نا، بس اللہ سے قبول فرمائے، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ کیا بھائی کہ یہ بھلائی کرنا
جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. ایسے کتنے واقعات ہیں جی, واقعات تو بے شمار ہیں. سبحان اللہ. یہاں حضور ایک بات بڑی واضح ہو گئی آپ کے ان مدنی پھولوں سے کہ مجھے احسان, یعنی میں اپنا یہ ذہن بنا لوں کہ مجھے خیر کا پہلو ہی لوگوں کے لیے رکھنا ہے, ان کے لیے بہتری ہی کرنی ہے. مجھے میرا حق یہی ہے, سامنے والا جو کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. بالکل حضور میں ایک اور بات بھی آج جو ہے وہ چاہوں گا آپ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیں. آسانی پیدا کرنا, کسی کے لیے اس کے معاملات کے اندر سہولت پیدا کر دینا, یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ ہو, جی بھلائی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں حضور مزاج بڑا لوگوں کا عجیب ہو چکا ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر اگر کیو میں کھڑے ہیں, لائن میں کھڑے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, خام خواہ دھکے دیں گے, کونیاں ماریں گے کسی کو. یہ معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. یوں ہی کسی کی اگر رقم جو ہے وہ واپس کرنی ہے, کوئی دکاندار بزنس مین آدمی ہے, کوئی دکاندار ہے, اس نے کسی کو پیمنٹ دینی ہے, اب وہ جناب بیٹھا ہوا ہے, ہاں بھائی کل آ جانا, ارے بھائی کیا ہو گیا, ابھی ٹھہر جاؤ ذرا, شام کو آ جانا, ہاں دوپہر میں آنا, کل ابھی تو بکری نہیں ہوئی, ابھی تو مطلب ارننگ نہیں ہوئی, ہاں دے دیں گے پیسے, عید آنے والے, بھائی عید کے بعد بھی پیسے دے دیں گے, کوئی بھاگ تھوڑی جا رہے ہیں. یعنی خام خواہ ایک بندے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بجائے اس کے لیے مشکلات بنا رہے ہیں. ہارن, مطلب گاڑی میں بیٹھے ہوئے خام خواہ ہارن بجاتے جا رہے ہیں, ٹریفک جیم ہے, ہارن بجانے سے کیا ہوگا. یعنی یہ جو انداز اور مزاج بنا ہوا ہے, اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں یہ جو ہے نا کہ پیسے جو نا دیر سے دینا, اب یہ تو دیکھیں سیدھا سیدھا احسان فراموشی ایک طرح سے, کہ اگلے نے اس پر احسان کیا, اسے ادھار مال دیا یا ادھار رقم دی. جی, اب جب وقت پورا ہو گیا, اگلا تقاضا کر رہا ہے, تو اس کو تو فوری دینا چاہیے. حالانکہ قرض کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر اگلا جو ہے وہ اگلے دن ہی آ جائے نا, جیسے یوں سمجھے کہ اگر کسی نے یکم رمضان 1437 میں معاہدہ کیا, 1437 کو اس نے قرض لیا, یکم رمضان 1437, اور کہا کہ یار 12 ماہ بعد میں آپ کو قرض واپس کر دوں گا. اب اگلا جو ہے وہ یکم شوالی کھڑا ہو جائے, جیسے پیسے دیے, یار مجھے رقم چاہیے, مجھے دے دیں, اس کو دینی پڑے گی. یعنی اگلا اگر 1 ماہ بعد آ جائے تو اس کو دینی پڑے گی. وہ بولے گا حضور میں کو بھاگ تھوڑی رہا ہوں, کہیں جا تھوڑی رہا ہوں. نہیں, میں تو یہ بات کروں, قرض کی بات دیکھیں کہ اگر 12 مہینے کا معاہدہ ہوا اور 1 ماہ بعد اگر قرض کا آگے بھائی میرے پیسے دے دو, تو اس کو دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اب یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ مدت پہ آ رہا ہے. جی, یعنی اگلے نے جو 12 ماہ کا ٹائم دے دو, ٹائم پورا ہو گیا. اب اس پر اگر وہ آ رہا ہے, مانگ رہا ہے, اس کا حق ہی ہے. اب اس میں خامہ کا ٹال مٹول کرنا, اور ایسے کو چاہیے کہ ڈرے, دوبارہ اس سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے کہیں ضرورت پڑ جائے. مگر جی وہ شیطان جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ان چیزوں سے بالکل اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. یوں بھی تو ہوتا ہے نا حضور, پھر دیکھی جائے گی, جب شیطان بے نیاز کر دیتا ہے کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں, پھر دیکھی جائے گی, بعد میں دیکھی جائے گی. یہ ایسے ہرے بھرے خواب دکھا دیتے کہ اب تو یار اپنی اتنی جو نا وہ اپنے اتنے چڑھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, ایسی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی. یوں بھی کہتے ہیں ابھی لینڈ ہونے تو للہ, مطلب یہ اگر تم لے سکتے ہو تو لے لو, ہاں لے لو, جلدی لے لو, نہیں دے رہے بھائی ہم. کیا تو واقعی احسان فراموشی تو سیدھی غلط بات ہے. اور یہ ہارن والا معاملہ تو مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے, اس طرح ہارن مارنا. اللہ کہ میں جو ڈرائیونگ کرتا ہوں بالکل اگر ضرورت پڑتی ہے نا تو بالکل ہلکا سا ہارن بجاتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ ضرورت پر. آپ تو حضور امیر سنت کے شہزادے ہیں, ان کے بیٹے ہیں, آپ تو ایسے ہی کریں گے نا. اب ہم تو امیر سنت کے بیٹے شہزادے نہیں ہیں نا, جو سن رہا ہے اگر اس کے دل میں یہ بات ہو تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں, اگر یہ دیکھا جائے تو سڑک پہ میں بھی جو نا ایک ایسے عام شہری ہوں. واہ. قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب ظاہر مجھے اوورٹیک کرنا ہے, سیدھا سے کرنا ہے مجھے. اب چونکہ بازو کا جو نا بندہ ہارن کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اوورٹیک کر رہا ہوتا ہے اور پچھلا گاڑی والا, اگلا گاڑی والا جو نا اسے راستہ نہیں دے رہا ہوتا. یہ بازو کا واقعی دقت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو اس چیز کا ذرا فقدان ہے جی, کہ ہم جب سیدھی طرف سے راستہ جب مانگتے ہیں تو اگلا دیتا نہیں ہے جی. مگر ہونا یہی چاہیے کہ فرض سے معاشرہ بنتا ہے. اللہ اکبر. اب میں یہی سوچتا ہوں کہ میں اگر رانگ سائڈ سے اگر اسے اوورٹیک کرتا ہوں جی, تو اس کے جو نا ایک حوصلہ افزائی ہوگی, چلو اگلے نے مجھ سے راستہ مانگا, راستہ میں نے نہیں دیا, اس نے وہاں سے کر لیا. مگر میں سیدھی جانب سے کرتا ہوں, اشارہ کرتا رہتا ہوں لیٹوں سے, اللہ ہلکا سا ہارن بھی. صحیح طریقہ کار ہے. صحیح. مدینہ اور لمٹ پہ بھی رہنا ہے. یہاں تو حضور ہم نے جو دیکھا ہے, الامان والحفیظ اللہ محفوظ فرمائے, بڑی بڑی گاڑیاں اور وہ مطلب وہ ہارن پہ ہارن بجا رہا ہے. میں نے کچھ سفر کیے, میرے پاس ذمہ داری تھی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ, تو جدول بنتا تھا تو دن رات بعد کا سفر کی ترکیب بنا کرتی تھی. تو یقین مانے شہزادہ حضور میری نیند ہی اڑ گئی. یعنی رات میں
مجھے نیند نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، یعنی ابھی اٹھا، ابھی لگے گی، ابھی اگلے بندے کو گاڑی جو ہے وہ لگے گی، ہارن بجایا ہوا ہے، رستہ نہیں دے رہا، اس کو یوں کراس کر رہا ہے، گاڑی ہلا رہا ہے۔ یہ جو ایک مزاج اور انداز بنا ہوا ہے لوگوں کا، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو، اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں تو بالکل غلط ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ والے ان کو تو زیادہ اس پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تو اکیلے نہیں، ان کے پیچھے 100 جانے ہیں۔ ان کی ایک کی غلطی سے پوری بس اگر خدا نہ خاصا کلٹی ہوئی تو کتنوں کی جانیں گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا جی، کچھ وہ کوچے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں یا قبرستان، جیسے مثال کے طور پر اگر ملتان جانا ہے تو کوچ پہ لکھا ہوگا ملتان یا قبرستان۔ یہ رواج بن گیا حضور، کیسے یہ تبدیل ہوگا؟ یہ ذہن پازیٹیو کیسے بنے گا؟ یہ ہمارا نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذہن کیسے بنے گا؟ یہ مدنی ماحول کے ذریعے بن سکتا ہے کہ ہم اگر ان کو یہی ذہن نا بھائی دیکھیں کہ اچھا میں نے یہ نوٹ کیا سلمان بھائی، میں نے یہ کیا ہے نوٹ جی حضور، کہ آپ موٹر وے پہ چڑھیں جی، اگر آپ 120 چلائیں گے جی اسپیڈ سے، 120 پہ آپ اسپیڈ اگر چلا تو آپ کو جو ہے وہ پہنچنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو 100 کلومیٹر یا 120 کلومیٹر کا آپ نے سفر کرنا ہے جی، تو 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلیں گے تو آپ 60 منٹ میں پہنچیں گے۔ ایسی بات فرما رہے ہیں آپ۔ اب اگر آپ اس کو 130 پہ لے جائیں، کیونکہ 130 تک بھی جو نا وہ الاؤ ہے قانونی طور پہ، اس سے چالان نہیں ہوگا، اگرچہ لمٹ ہماری 120 ہے صحیح، مگر 130 پہ بھی اگر آپ جاتے تو چالان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں 130 پہ کر لیں، صحیح، 131 پہ جائیں گے تو چالان۔ اللہ اکبر، صحیح۔ تو اب اگر کوئی بندہ 130 پہ جاتا ہے تو کتنا جلدی پہنچا؟ تھوڑا ہی جلدی پہنچے گا حضور، نہیں 5 منٹ بھی نہیں اگر حساب لگائیں، چونکہ وہ 130 کی اسپیڈ سے چلتا ہے تو یعنی 1 گھنٹے میں یہ 130 کلومیٹر پار کرے گا اور اس نے پہنچنا ہے 120 کلومیٹر، حساب کتنا بنا؟ یہی بنے گا جی 2 3 4 5 منٹ، 3 4 5 منٹ ہی جی، اور 140 پہ اگر جاتا ہے تو 10 منٹ ہو گئے زیادہ سے زیادہ جی، مگر قانوناً جرم ہوا، یقیناً ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ اس کو دبا دب اوورٹیک کرنا پڑے گا، بالکل، ہارن پہ ہارن مارنا پڑے گا، ایسی بات ہے۔ اچھا اب سڑک جو بنی ہوئی ہے، جو مور وغیرہ بنے ہوئے ہیں جی، جو مور وغیرہ بنے ہوئے وہ 120 کے حساب سے بنے ہوئے یا 130 کے حساب سے، صحیح۔ اب دیکھیں بعض اوقات جو نا بندہ مور پہ جو نا پھنس جاتا ہے، اس کو بریک مارنا ہی پڑتا ہے، ٹرن پہ، ٹھیک ہے، ٹرن پہ اس کو بریک جو نا مارنا پڑتا ہے۔ اس کو میں نے نوٹ کیا کہ ٹرن پہ بریک کیوں مارنا پڑتا ہے، تو یہ میں نے دیکھا یہ بعض اوقات جو نا یہ ٹرن پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں اتنی اسپیڈ ہے، اور جو اسپیڈ لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ چلیں بالکل پرسکون آپ جائیں گے، بریک کیوں مارنا پڑتا ہے، اسٹیئرنگ سنبھالنا پڑتا ہے، یہ ابھی گاڑی ابھی گئی جی، اور اس کے اسپیڈ کے مطابق چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح، ماشاءاللہ، اللہ حضور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فیول بھی اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، جتنی اسپیڈ زیادہ ہوگی نا فیول زیادہ خرچ ہوگا۔ ذہن کیسے بنے گا؟ یہ ایسے ہم کام نہ کریں، جلد بازیاں، لوگ پیسہ بچائیے، پیسہ بچانے سے ذہن بنے گا، پیسے بچانے کے حوالے سے نا ذہن جلدی بن جاتا ہے۔ تو 140 پہ جائیں گے تو خرچہ زیادہ ہوگا، فیول زیادہ خرچ ہوگا، 130 پہ جائیں گے تھوڑا کم ہوگا، 120 پہ جائیں گے تو خرچہ تھوڑا اور کم ہوگا، مدینہ چلان سے بھی بچ جائیں گے، چلان سے بھی بچ جائیں گے۔ نہیں اپنے آپ کو مسلمان کو اجازت تھوڑی کہ اپنے آپ کو تذلیل پہ پیش کرے، جی بالکل، تو اجازت ہی نہیں ہے۔ مدینہ حضور ذہن کیسے بنے یہ تو آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ، مدنی ماحول سے بستا ہوگا، مدنی مذاکرے سنے گا، مدنی چینل دیکھے گا تو بھی ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کہ ٹریفک کے قوانین جو ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، مدینہ جیسے موبائل الاؤ نہیں ہے تو نہ استعمال کریں، مدینہ اب میں نے آپ کرتے ہیں حضور موبائل، آپ بھی ظاہر سی بات ہے، آپ کو دیکھا ہے امیر سنت کے ساتھ بھی گاڑی چلاتے ہوئے، ہم نے باہر سے ہی دیکھا ہے جی، موبائل میں استعمال کرتا ہوں مگر وہ ہینڈ فری، صحیح، ٹھیک، بلوٹوتھ کے ذریعے، ٹھیک ہے جی، اس کے ذریعے، ورنہ میں نے جو گاڑی سیکھی تھی جنہوں نے سکھائی تھی، ایک تھے ہمارے اسلام بھائی، وہ ڈرائیور بھی تھے پولیس کے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب گاڑی 90 پہ آ جائے نا، اب آپ جو ہے اسٹیئرنگ دونوں ہاتھوں پہ رکھ دیں، دونوں ہاتھوں نے اسٹیئرنگ پہ رکھ دیں تاکہ خدا نہ خدا ٹائر بسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو فوری کنٹرول کر سکیں۔ اللہ اکبر، اور اس کا مطلب تجربہ بھی ہوا ہے کہ ایک بار گاڑی کا جو نا اگلا ٹائر جو نا وہ بسٹ ہوا تھا، اللہ اکبر، اب دونوں ہاتھ الحمدللہ رکھے ہوئے تھے، سر کنٹرول ہو گئی۔ مدینہ سبحان اللہ، اللہ حضور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ ایک سفر جس طرح ہم نے آپ کو گاڑی کے باہر سے دیکھا ہے، ویسے ہی ایک سفر آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے بھی ہونا چاہیے۔ میں
لائیو ہی آپ سے جو ہے ورڈز کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, سعادت عطا فرمائے ایسی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے سحری کرنی ہے جو ہے وہ آپ سحری فرمائیے. آخری پیغام ناظرین کو دینا چاہیں تو ارشاد فرمائیں حضور. بس یہ ہے کہ قوانین پر عمل کریں, صحیح, اپنی زندگی جو نا قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں, اسی میں عافیت ہے. سبحان اللہ. اور اسی میں جو ہے وہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ یار یا کوئی کرتا تو ہے نہیں, سب جو نا الٹی جانے سے اوورٹیک کر دیں, میں کیوں سیدھی جانے سے کروں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. آج آپ کریں گے تو اس کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ یار کسی نے ایک نے جو نا مجھے یار سیدھے سے اوورٹیک کیا سیدھی طرف سے, یہ تو پیغام ملے گا نا. مدینہ مدینہ. پھر ایک اور اسنیپ ایسا سیدھے جانے سے اوورٹیک کے لوگ اگلا کہے دو نے مجھے کیا اوورٹیک, یہ مجھے ہارن میں نہیں مارا, بالکل طریقے سے اوورٹیک کیا. صحیح. تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اسی طرح ذہن بنتا ہے. اللہ حضور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان کی رخصتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ہے نا الوداع ماہ رمضان کا مطالعہ نہیں کیا جو فیضان رمضان ہے باب, تو اس کا مطالعہ کر لیں تاکہ یار یہ کہ اب بہت اچھا مہمان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ اکبر. نیکیوں بھرا مہینہ کے اس میں نیکیاں جو وہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, 70 گنا کر دیا جاتا ہے فرض کا ثواب. سبحان اللہ. بہت شکریہ حضور آپ کے وقت کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شہری میں وقت بھی تھوڑا ہی ہے. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے, آپ کا سایہ ہمارے سروں پر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم رہے دائم رہے. اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. شیخ طریقت امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, میں بہت معذرت کا طلبگار ہوں. آپ کی کالز کو شہزادہ امیر سنت کے لیے جو کالز تھیں وہ ہم اس وقت نہیں لے سکے, لیکن کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. شہزادہ امیر سنت وقت عطا فرمائیں گے تو آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. کچھ کلاموں کی فرمائشیں تھیں. اسد بھائی کی والدہ ماجدہ کی فرمائش ہے ماں والا کلام, وہ بھی پڑھیں. میلاد بھائی پھر کے گلی گلی تباہ, یہ کلام بھی پڑھیں. مبلغین دعوت اسلامی میں موجود ہے. مہروز بھائی آپ ذرا اٹھیں ادھر سے. جی نہیں, وہاں سے بھی ہو جائے گا, اس سے ہم انکاری نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پورے طریقے سے آپ کو موبائل فون نہیں دے رہا ہوں. جی نہیں, موبائل فون نہیں دے رہا, یہ مثال لے کر جاؤں. میں بھی لائیو یہ عرض کر دوں نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ابھی بھی لگائیں. امام صاحب کلام پڑھیں, میلاد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر مدنی پھول بھی رہیں. میں سحری کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. تپا دال ڈر مینو چھاوا میرے نال نے, تپا دال ڈر مینو چھاوا میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. شکر دوپہرے جدوں ماں دی یاد آندی ہے, شکر دوپہرے جدوں ماں دی یاد آندی ہے, لگدا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے, لگدا ہے ٹھنڈیاں ہواواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے, لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. اور غم پاوے لکھانے پر مینوں ماں دا صدقہ, غم پاوے لکھانے پر مینوں ماں دا صدقہ, غم پاوے لکھانے پر مینوں ماں دا صدقہ, غم پاوے لکھانے پر مینوں ماں دا صدقہ. لوڑ نہیں دوائیاں دی, لوڑ نہیں دوائیاں
شفاواں میرے نال نے لوڑ نہیں دوائیاں دی شفاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے پیار کرتا اثر لگتا ہے لوگ کو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے ماشاء اللہ عز و جل. جی میلاد بھائی. پھر کے گلی گلی تباہ سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا جائے کیوں اور بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے نصیب کو چین کہو گوائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب تو نہ روک غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک غنی عادت سگ کھلائے کیوں میرے کریم پہلے لقمۂ تر کھلائے کیوں دل کو جو عقل سبحان اللہ ماشاء اللہ. عدنان بھائی ہمارے موضوع کی طرف اگر ہم بڑھیں اپنے اور آخری باتیں لیں آپ دونوں سے دونوں اسلامی بھائیوں سے تو عید کا موقع ہے رمضان شریف بہرحال جدائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور عید آنے والی ہے تو ایسے موقع پہ بالعموم گھروں میں کھانے کی حاجت ہوتی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تنگی کا شکار ہیں قسم پرسی کا شکار ہیں
جو غریب و ناتواں ہیں، تنگ دست ہیں، تو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، کپڑوں کی حاجت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور کس سطح پہ جا کر ہم مدد کر سکتے ہیں؟ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جو ضرورت مند ہے، اگر اسے لباس کی ضرورت ہے اور اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس کے لیے اس کا ضرور اہتمام کیجئے۔ اسی طرح جہاں ہم نہیں تو یہ عطا کیا کرنے والی جو بات ہے نا، عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کیسے میں محسوس کروں کہ واقعی میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ اب میرے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے، کروڑوں روپے نہیں ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی کار نہیں ہے، کوئی 1300 سی سی کی، تو اب میں کیسے مدد کروں؟ بھائی کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ کروڑوں روپے ہوں تو ہی مدد کرے، ہزاروں روپے، سینکڑوں روپے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ دیکھیے مہروز بھائی، اگر میرا دینے کا ذہن ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے، جب میں اپنا ذہن بنا لوں گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر یہ کمی اور زیادتی والا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز یہ ہے، دن بھر مزدوری کرتے، جو چند سیر جو یا اس کے بدلے میں جو کھجوریں ملا کرتی تھیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ضرورت مند ہمارے عزیز و اقارب میں ہوں، دوست احباب میں ہوں، قرب و جوار میں ہوں، یا ایسے لوگ جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کی نیت کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کسی کو لباس لے کر دے دیں، ایک بچے کا لے کر دے دیں مثال کے، اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے آپ تو اسی طرح کھانے کا ہے تو کوئی ایک ضرورت کی چیز جو ہے، مطلب مثال کے طور پر ایک دن آپ نے پھل لے کر دے دیا اسے، اگلے دن کوئی اور چیز لے کر دے دی، اس طرح مختلف انداز میں جتنا آپ کر سکتے تھے دینا شروع کریں، دینا شروع کریں، دیں، ابتدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ دل بھی عطا فرمائے گا جو غنا سے بھرپور ہوگا، کہ پھر بندہ جو ہے وہ اس طرف نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس ہے نہیں ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، دیجئے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے فضائل پر بھی نظر ہوگی تو انشاءاللہ دل اور بڑا ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھوکے مسکین کو کھانا کھلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا، اور ارشاد فرمایا جو پیاسے کو پانی پلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن مہر لگی ہوئی خالص شراب سے سیراب کرے گا، وہ جو جنت کا خاصہ ہے جو جنت کے اندر ہوگی۔ فرمایا جو کسی برہنہ کو لباس پہنائے اللہ تبارک تعالیٰ اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ تو ان کی جانب جب ہم نظر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان کو حاصل کرنے کی ہم تگ و دو میں مصروف ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے جسے المستطرف کے اندر نقل کیا گیا ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تو 3 اعمال ضرور بجا لاتے۔ 3 طرح کے عمل وہ ہیں کہ جنہیں ہم ضرور کرتے۔ پہلا عمل وہ مسلمانوں کو پانی پلانا، اللہ بہت بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اس کا، یقیناً کسی مسلمان بھائی کو سیراب کرنا، اسے پانی پلانا پیاسے کو۔ پھر فرمایا کہ بال بچے دار شخص کی مدد کرنا، یہ بھی ہم مدد کرتے فرشتے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں سے ہونے والے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، کسی مسلمان بھائی کا عیب پتہ چل گیا ہے اس پر پردہ ڈالا جائے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ وہ ایسا عیب جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہو، ایسا عیب جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دوسرے جو ہے اس سے نفع کے بجائے نقصان ان کا مال ضبط ہونے کا، یا ایسا شخص ہے کہ جس سے مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کی برائی ضرور بیان کی جائے گی۔ ورنہ عام طور پر جو عام مسلمان ہے اس کی پردہ پوشی ہی کرنی چاہیے۔ جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے مدنی پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی آخری بات کیا ارشاد فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کو امیر اہل سنت کی طرف لے کے چلیں گے۔
جی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کی مدد کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ عدنان بھائی نے روایات بھی ذکر کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کے سبب ہو، نہیں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی بندہ اگر اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے، کھجور بھی نہیں جی، ولو بشق تمرہ، کھجور کا جو ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اس کو صدقہ کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، مطلق فرمایا کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا، پانی پلانا، مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، یہ جنت کو لازم کرنے والے اور بخشش کو ابھارنے والے اعمال میں سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں، مسکینوں اور اپنے ساتھ والوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیے، جو راشد بھائی نے ابھی روایت سنائی کہ جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو، کس سے؟ کھجور کے ایک ٹکڑے سے، اس کی کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری سیکھ مل رہی ہے ہمیں، بڑا پیارا مدنی پھول مل رہا ہے کہ ہم دینا شروع کریں، شروعات کریں، اپنا ہاتھ اپنی جیب کی طرف لے کے جائیں، اپنے اکاؤنٹ کی طرف لے کے جائیں، اپنے کارڈ کی طرف لے کے جائیں اور اپنی چیک بک کی طرف لے کے جائیں، اور ہمارے قرب و جوار میں جو ایسے افراد ہیں جنہیں ہماری اعانت کی، ہماری مدد کی، ہمارے سے رقم کی حاجت ہے، ان کی مدد کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں اور غالباً تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، وہ سنتے ہیں، اور کلام مجید کلام بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی سنیں گے۔ بہرحال اپنی نیت بنائیے، ایک دو روز ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ کیجئے اور ساری زندگی عادت بنائیے انشاءاللہ عز و جل۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائے گا، ہمارے مال میں اضافہ فرمائے گا، کہ جو صدقہ دیتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس پہ سے آفات ٹلتی ہیں اور اسے اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب۔ رمضان اب
رخصت کا وقت آ گیا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اشک ہجر کام جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم صدا جانتا ہے، وہ دل غم صدا جانتا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل پورنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، چاپتا چاپتا تجھ پہ نائے حسن، قلب ہے غمزدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا صدمہ بڑھا جا رہا ہے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر، اللہ
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. दावत इस्लामी का आलिम वदी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में फ़जर की जमात का वक्त 4:40 है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मीठे मीठे इस्लामी भाई, अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत मदनी रसाइल तकसीम फरमाएंगे। तो वो इस्लामी भाई जिनको पहले अमीर अहले सुन्नत के हाथों से रिसाला मिल चुका है वो दोबारा रिसाला लेने के लिए हाथ ना बढ़ाएं,
وقت جماعت میں کم ہوتا ہے، اسلامی بھائی دعا وغیرہ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میرے اہل سنت جو اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، اپنا دعا کی طرح دونوں ہاتھ نہیں بلند کرنے، صرف سیدھا ہاتھ جو ہے یہ اٹھا لیجئے اور اس طرح رکھے کہ اس کے اوپر رسالہ رکھا جا سکے. میرے اہل سنت کے کپڑوں کو، چادر وغیرہ کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے، اور اپنی جگہ پر آپ بیٹھے یہ کھڑا نہ ہوئیے گا، درمیان سے راستہ بنا. قلب عاشق قلب عاشق مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوب در چوب آتے نمازی مسجدوں